الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو ہماری ظاہر ہے اب ابتدا سے ہم کتاب جو ہے بالکل وہ شروع کریں گے تو علم اصول کی تعریف جو ہے اس کو بیان کریں گے ہم. دیکھیے گا تعریف علم الاصول. علم اصول الفقہ ہوا اصول فقہ علم ہے. کس چیز کا علم ہے؟ وہ علم یبحث فیہ عن قواعد. علم ہے جس میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ ہر علم میں ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. واضح ہے بات. یہ جتنے بھی علوم ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں؟ قواعد ہوتے ہیں. وہ علم فقہ لے لیں، علم اصول ہے، علم منطق ہے، علم بلاغت ہے، جو بھی علوم ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں؟ قواعد ہے. یہاں تک تو واضح ہے بات. آگے یہ قواعد کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا علم اصول کیا ہے؟ یہ علم ہے جن میں کس سے بحث کی جائے گی؟ قوانین سے. قواعد کہیں، قوانین کہیں. ان قواعد تاقع نتیجتها، یہ اہم ہے. ان قواعد کا نتیجہ، یہ قواعد نہیں بلکہ کیا ہے؟ ان قواعد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فی طریق استنباط الحکم الشرعی. ان قواعد کا نتیجہ کیا واقع ہوتا ہے؟ حکم شرعی کے استنباط کے لیے کیا ہوتا ہے؟ طریق واقع ہوتا ہے. یعنی اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ نتیجے سے حکم شرعی پر استنباط کرتے ہیں. لہذا علم اصول کیا ہے؟ علم اصول قوانین کا مجموعہ ہے. وہ جو قوانین حاصل ہوں گے ان قوانین کا نتیجہ لے کے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام، اس کے نتیجے سے ہم کیا کریں گے؟ حکم شرعی پر استنباط کریں گے. واضح ہے بات میرا؟ یہ اسے علم اصول کہتے ہیں. جو گرمی ہے نا نجف میں آج کل، ہم نے پنکھے بند کر دی ہیں گرمی جی استخارہ کر لیں محسن صاحب، چلا لیں بس. کچھ چلائیں مٹھا چلا لیں. استخارہ کیا ہے؟ مٹھا نہیں ہے چلنا. نجف ہے یا مادہ اتنا جا یا پوری کتاب بیچ والی چیز نہیں ہے یہاں پہ. کہتے نہیں ہیں کہ نجف میں معجزے ہوتے ہیں. بتائیے معجزے لوگوں کو کہیں ہمارے سامنے ہو گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں معجزے. واضح ہے بات. پھر دوبارہ دیکھیں علم اصول کیا ہے؟ قوانین کا مجموعہ ہے. واضح ہے بات. ان قوانین کا جو نتیجہ ہے اس کے ذریعے حکم شرعی پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تعریف دیکھیں دوبارہ. علم اصول الفقہ ہوا علم یبحث فیہ عن قواعد، جس میں بحث کی جاتی ہے قواعد سے. تاقع نتیجتها، ان قواعد کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فی طریق استنباط الحکم الشرعی. واضح. حکم شرعی کے استنباط کے لیے کیا واقع ہوتا ہے؟ استدلال. احکام شرعیہ پہ جو استدلال کیا جاتا ہے اسے استنباط کہتے ہیں. واضح ہوگی بات. یہ مثال دیکھیں. ان الصلاۃ واجبۃ فی الشریعہ الاسلامیہ المقدسہ. یہ حکم شرعی ہے نا کہ شریعت مقدسہ میں نماز واجب ہے. وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. دلیل کیا ہے اس پہ؟ قرآن کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کیا ہے؟ مومنین پر فرض کر دی گئی ہے. ولیکن دلالت الآیہ الاولی، لیکن پہلی آیت کی دلالت، پہلی آیت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ. کس پہ موقوف ہے؟ متوقفۃ علی ظہور صیغۃ الامر نحو اقیموا ہنا فی الوجوب. جو اقیم الصلاۃ ہے اس میں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ صیغہ امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ وجوب. چونکہ دیکھیں دقت کیجئے گا، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اصول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصول فقہ وغیرہ. اخباری جو نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لغت پڑھیں، عربی آپ کو آتی ہو کافی. تو عربی میں اقیم جو صیغہ امر ہے اس کی دلالت وجوب پہ نہیں ہے، طلب پہ ہے. انشاءات میں سے ہے نا، امر طلب پہ دلالت کرتا ہے. رہی بات یہ یہاں سے طلب وجوبی ہے تو یہ علم اصول میں ہم جا کے ثابت کریں گے.
یہاں طلب سے مراد طلب وجوبی ہے، کوئی اور طلب نہیں ہے یہاں پر. اس وجہ سے علم اصول یہ ثابت کرے گا کہ صیغہ امر کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں ہے. واضح ہوگی بات یہ پہلی چیز ہو گئی. ومتوقفۃ ایضا علی ان ظہور القرآن حجہ، اور کس پہ موقوف ہے کہ قرآن کا ظہور کیا ہے؟ حجت ہے. میرا دو چیزیں ثابت کرنی ہیں ہم نے علم اصول میں. ایک صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، دوسرا ظہور قرآن کیا ہے؟ حجت ہے. کہاں سے ثابت کریں گے؟ پہلے کو ثابت کریں گے مباحث الفاظ میں، یہ صیغہ امر کا ظہور وجوب میں، اور ہر ظہور حجت ہوتا ہے کہاں ثابت کریں گے؟ مباحث حجت میں. اگر یہ دونوں مقدمے ثابت ہو گئے تو نتیجہ یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. وہاتان المسئلتان یتکفل ببیانہما علم الاصول، ان دونوں کی کفالت دونوں کو کون بیان کرتا ہے؟ علم اصول. قرآن میں تو یہ آیت ہے نا اقیم الصلاۃ، اس سے ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس کی دلالت کس پر ہے؟ نماز کے وجوب پر ہے. تب ہمیں ثابت کرنا پڑے گا پہلی بات کہ یہ صیغہ امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے، ثابت کرنا پڑے گا وجوب میں، دلیل لانی پڑے گی. دوسرا ظہور قرآن حجت ہے یا چونکہ آپ نے قرآن کی آیت سے یہ استدلال کیا ہے تو بحث کرنی پڑے گی کیا ظہور حجت ہے یا نہیں. اگر یہ دو مقدمے ثابت ہوتے ہیں تو کہیں گے یہ علم اصول ان دونوں سے بحث کرتا ہے. دیکھیں یہ دونوں اصولی مسئلے کا قاعدے ہیں. کون سے دونوں اصولی قاعدے ہیں؟ ایک صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہے، دوسرا ظہور قرآن حجت ہے. ان دونوں اصولی قاعدوں سے ہم استنباط کریں گے احکام شرعیہ کا. ہم نے یہی کہا نا کہ علم اصول بحث کرتا ہے قواعد سے، ان قواعد کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم شرعی کے لیے طریق واقع ہوتا ہے. تو قواعد کیا ہیں آپ کے پاس؟ یہ صیغہ امر کی بحث، کہ صیغہ امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے. اسی طرح کس کی بحث آپ کے پاس ہے کہ ظہور قرآن حجت ہے یا نہیں. تو نتیجہ کیا ہے آپ صیغہ امر کی بحث کا؟ کہ جی صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہے. لہٰذا اس سے استنباط کریں گے کس پہ؟ نماز کے وجوب پر. کہیں گے جی یہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں صیغہ امر آیا ہے اور صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے اور ظہور قرآن حجت ہے، لہٰذا نماز پڑھنا واجب ہے. فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ، اگر فقیہ جان لے اس علم سے. کس علم سے؟ علم اصول سے. کیا جان لے؟ ان صیغۃ الامر ظاہرہ فی الوجوب، کہ صیغہ امر کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں. انشاءاللہ آئندہ ہم ثابت کریں گے اس کو. اور کیا جان لے؟ اسی پہ عطف کریں گے وَأَنَّ ظہور القرآن حجہ، جان لے کہ قرآن کا ظہور کیا ہوتا ہے؟ استطاعہ. تو اسے استطاعت حاصل ہو جاتی ہے کس بات کی؟ ان یستنبط من هذه الآیہ الکریمہ المذکورہ ان الصلاۃ واجبۃ، تو پھر استنباط کر سکتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ وہکذا فی کل حکم شرعی، اسی طرح ہر حکم شرعی میں مستفاد من ای دلیل شرعی و عقلی، ہر حکم شرعی جو دلیل عقلی یا شرعی سے ثابت ہوتا ہے لابد ان یتوقف استنباطہ من الدلیل علی مسئلہ و اکثر من مسائل هذا العلم، اس پہ استنباط کرنا کس پہ موقوف ہوتا ہے؟ اس علم کے ایک مسئلے پہ یا ایک سے زیادہ مسائل پہ. واضح ہوگی بات. یہ کوئی سوال کسی کا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم نے علم اصول کی تعریف کی ہے اور اس کو مثال کے ذریعے مصنف نے کیا کیا ہے؟ واضح کیا ہے. اب دیکھیں دوبارہ دیکھیں واپس، ہم نے کہا علم یبحث فیہ عن قواعد تاقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی. یہ اب حکم کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں. حکم کسے کہتے ہیں؟ واضح ہے بات. تو حکم کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. حکم یا تو حکم واقعی ہے یا حکم کیا ہے؟ ظاہری ہے. حکم واقعی پہ جو دلیل ہوتی ہے اسے دلیل اجتہادی کہتے ہیں. حکم ظاہری پہ جو دلیل ہوتی ہے اسے دلیل فقاہتی کہتے ہیں. فقاہتی، ہاں واضح ہوگی بات. یہ پھر دوبارہ دیکھیں حکم کی دو قسمیں ہیں، یا حکم واقعی ہے یا حکم ظاہری ہے. اسے اس طرح بھی کہتے ہیں یا حکم اولی ہے یا ثانوی ہے. حکم واقعی اولی پہ جو دلیل ہے اسے اجتہادی کہتے ہیں، ظاہری ثانوی پہ جو دلیل ہے اسے دلیل فقاہتی کہتے ہیں. ثم لا یکفی،
ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکرہ فی التعریف السابق، حکم شرعی کے جس کا کیا ہے سابقہ تعریف میں ذکر آیا ہے، علی نحوین، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ دیکھیں اب چونکہ مادہ پورا اصول ہے آپ کا، ہم کوشش کریں گے مادے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، میں ٹائم نہیں لگاؤں گا زیادہ، لیکن آپ محنت کریں صاحب۔ محنت کیا ہے؟ جیسے ہم نے یہ صفحہ پڑھا ہے، کیا کریں، جا کے کاپی بنائیں، اس کاپی پہ سوال جواب بناتے جائیں ابھی سے، یا سال کے آخر میں جو مادہ مثلا مہینہ آپ کو دیں گے محدد مادہ، آپ کے اگر سوال جواب بنے ہوئے ہوں گے تو آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا۔ عربی میں بنائیں، عربی میں، اردو میں، عربی میں کوئی مشکل نہیں، لکھنا وہاں عربی میں ہے اصل میں، تو عربی میں بہتر ہے بنانے۔ مثلا سوال اس طرح ہے کہ علم اصول کی تعریف کیا ہے، یہ تعریف ہے۔ دوسرا سوال کہ مثال کے ذریعے واضح کریں، اس مثال سے واضح کریں۔ تیسرا سوال یہاں پہ کہ یہ والا، بس یہ 2 سوال بنتے ہیں اس میں، یہ 2 سوال ہیں۔ اس طرح یہ صفحہ ہے، حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں۔ حکم واقعی، تعریف کریں اس کی، اس طرح اگر ٹائم دیتے ہیں تھوڑا سا، دیکھیں اب چیلنج ہے تو اسے اب حل نہیں ہے، قبول کریں اسے، تو ہم کوشش کریں گے مادے کو مکمل کریں گے، یعنی میں نے وہی حساب لگایا ہے، ہم 3-4 صفحے ڈیلی کے اگر پڑھیں تو نکل جائے گا مادہ، ریکارڈ ہو رہا ہے ساتھ، جب مادہ محدد ہو جائے گا تو وہ آپ سن کے اگر سوال جواب بنے ہوئے ہیں بندہ یاد کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے ویسے، یاد کر سکتا ہے بندہ تو۔ لیکن یہ اس پہ ہے کہ اگر ہم پڑھتے جائیں گے اور آپ گزارتے جائیں گے چیزوں کو، پھر یہ ہے کہ آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے رہ جانا ہے، یعنی ضبط نہیں کر پائیں گے چیزوں کو۔ اگر اس طرح مثلا یہ مقدمے 14 مقدمے ہیں 13 پہلے، یہ ایک علیحدہ کاپی آپ کی بن جائے، اس طرح بعد مباحث الفاظ کی علیحدہ کاپی بنا لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصول میں آپ پوری کتاب بھی مکمل پڑھ لیں گے جو انہوں نے آپ سے چاہا ہے، ایک ہے کاپی تیار ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، یعنی ہر بحث کی کیا ہے اس کو علیحدہ فولڈر بناتے جائیں، جیسے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں، اگر علیحدہ فولڈر بناتے جائیں گے ان کو ضبط کرنا، یاد کرنا، ذہن میں رکھنا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا پھر۔ مثلا ہر بحث کی کیا ہے علیحدہ سوال بناتے جائیں تو مشکل نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے ذہن میں اس کو۔ یہ دیکھیے گا، ثم لا يخفى ان الحکم الشرعی الذي جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحوین، حکم شرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ تعریف ہے حکم واقعی کی، ان یکون ثابتا للشیء بما هو فی نفسہ فعل من الافعال، بس یہ تعریف ہے، جو کسی شے کے لیے ثابت ہو، کس بنا پہ ثابت ہو، وہ خود حکم افعال میں سے فعل ہو۔ کتنی تعریف لکھی؟ بس آگے مثال ہے، آنی وجوب الصلاۃ فالوجوب ثابت للصلاۃ بما هي الصلاۃ فی نفسها، وجوب کس کے لیے ثابت ہے؟ نماز کے لیے، جبکہ نماز کیا ہے؟ افعال میں سے فعل ہے، وفعل من الافعال، کل مثال المتقدم عنی وجوب الصلاۃ فالوجوب ثابت للصلاۃ بما هي الصلاۃ فی نفسها، وفعل من الافعال مع قطع النظر عن ای شیء آخر، کسی اور شے کو لحاظ نہیں رکھنا یہاں پہ آپ کو۔ ویسمى مثل هذا الحکم الحکم الواقعی، آپ کیا کریں گے یہاں پہ؟ بس یہ لکھ کے ان یکون ثابتا للشیء، کہ جو کسی شے کے لیے ثابت ہو، اور وہ کیا ہے؟ بما ہوا نفس ہی فعل من الافعال، کا کل مثال المتقدم آنی کو کاٹ کے کا وجوب الصلاۃ، بس کافی، آگے یہاں سے اضافہ کر دیں گے ویسمى مثل هذا الحکم الحکم الواقعی، اس جیسے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ حکم والدلیل الدال علیہ، الدلیل اجتہادی، اس پہ دلیل دلالت کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا اضافہ کریں گے ساتھ، واضح ہوگی بات۔ یہ دوسرا آ جائیں، کسی اور شے کو لحاظ نہیں رکھیں گے، ان بحثوں میں کسی بھی شے کو، کسی شے کو نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حکم واقعی کسے کہتے ہیں؟ جو مکلف کے افعال میں سے فعل ہے، وہ کون سا فعل ہے اس سے نہیں ہے ہمیں، بس مکلف کے افعال میں سے کیا ہے؟ وہ فعل ہے، جیسے نماز کا وجوب، یہ نماز کا جو وجوب ہے وہ کیا ہے؟ فعل من افعال المکلف ہے، لہذا کہیں گے حکم واقعی ہے۔ اس پہ جو دلیل ہے وہ کیا ہوگی؟ دلیل اجتہادی ہوگی۔ دوسرا ان یکون ثابتا للشیء، کہ جو شے کے لیے ثابت ہو، لیکن دقت کیجیے گا ابھی، یہ حکم ظاہری کیسے ثابت ہو؟ بما انہ مجہول حکمہ الواقعی، جس کا حکم واقعی کیا ہے؟ مجہول ہو، حکم واقعی معلوم نہ ہو، اس صورت میں جو حکم ثابت ہوتا ہے
لہذا حکم ظاہری کے ثابت ہونا موقوف ہے کس پہ؟ حکم واقعی کے مجہول ہونے پہ، جبکہ حکم واقعی لا اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہوتی، اور وہ مکلف کے افعال میں سے کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ کما اذا اختلف الفقہاء فی حرمت النظر الی الاجنبیہ، جیسا کہ فقہاء کا اختلاف ہو جائے کہ اس میں کہ کیا اجنبیہ کو دیکھنا حرام ہے یا نہیں ہے، او وجوب الاقامہ للصلاۃ، یا کیا ہے نماز کے لیے اقامت واجب ہے یا نہیں۔ فَإِنْ عدم قیامت دلیل علی احد الاقوال لدى الفقہ، جب اس پہ کوئی دلیل قائم نہیں ہے، یشک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فی، حکم واقعی اولی میں شک ہو جائے گا جس میں اختلاف ہے، وَلِأَجَلْ أَنْ لَا يَبْقَى فِي مَحَلِّ الْعَمَلِ مُتَحَيِّرًا، مکلف مقام عمل میں وہ متحیر حیرت میں نہ رہے، لابد لہ من وجود حکم آخر، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اور حکم ہوگا، ولو کان عقلیًا، اگرچہ یہ حکم آخر کیا ہے؟ عقلی ہی کیوں نہ ہو، کا وجوب الاحتیاط او البراء او عدم الاعتناء بالشک، یا اپنے شک کی پرواہ نہ کرے یعنی براء۔ وَيُسَمَّى مثل هذا الحکم الثانوی الحکم الظاہری، اس جیسے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ والدلیل الدال علیہ الدلیل الفقاہتی او الاصل العملی، اس پہ جو دلیل دلالت کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فقاہتی یا اصل عملی۔ کیا تعریف کتنی لکھیں گے؟ اتنی لکھیں گے ان یکون ثابتا للشیء بما انہ مجہول حکمہ الواقعی۔ واضح ہوگی بات یہ؟ آگے بس یہاں تک مثال، کما اذا اختلف الفقہاء فی حرمت النظر الی الاجنبیہ، آگے بس آگے ویسمى مثل هذا الحکم الثانوی الحکم الظاہری، کافی تعریف کے لیے۔ واضح ہوگی بات یہ؟ مباحث الاصول منہا ما یتکفل للبحث اما طاقہ نتیجہ فی طریق استنباط الحکم الواقعی، لہذا جو مباحث اصول ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو حکم واقعی کے استنباط کے طور پہ نتیجے ثابت، یعنی اصول ہم جو علم اصول پڑھ رہے ہیں وہ دونوں طرح کے حکم ثابت کرتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ حکم واقعی کے لیے بھی نتیجہ ثابت ہوتی ہے علم اصول، اور حکم ظاہری کے لیے بھی۔ واضح ہوگی بات یہ مباحث الاصول منہا ما یتکفل للبحث اما تقع نتیجتہ فی طریق استنباط الحکم الواقعی، علم اصول کے بعض قواعد ایسے ہیں کہ جن کا نتیجہ حکم واقعی کو ثابت کرنے کے لیے طریق ہوتا ہے، ومنہا ما یقع فی طریق الحکم الظاہری، بعض ایسے ہیں جو کیا ہے حکم ظاہر کے لیے کیا واقع ہوتے ہیں؟ طریق واقع۔ ویجمل کل، تمام کو جمع کریں، وقوعها فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی، چونکہ تعریف میں یہ کہا نا کہ علم اصول قواعد ہیں جن کا نتیجہ حکم شرعی پہ استنباط کا طریق ہوتا ہے، چاہے حکم شرعی واقعی ہو یا ظاہری، دونوں کو ثابت کرتا ہے۔ علامہ ذکر نہ ہو فی التعریف، جیسے کہ ہم نے کیا ہے تعریف میں ذکر، یہ علیحدہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے پاس، یہ علیحدہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی علم اصول کے جو قواعد ہیں وہ کس حکم کے لیے طریق واقع ہوتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ دونوں کے لیے، چاہے واقعی ہو یا کیا ہے ظاہری۔ یہ سوال کیسے ہوگا؟ عربی میں اس طرح سوال کریں گے نا، جیسے میں نے کہا ہے حل قواعد علم الاصول یقع نتیجتہ طریقا لحکم الواقعی فقط او یشمل لحکم الواقعی اب ظاہری، تو آپ جواب یہ وہ ٹک مار بھی دیتے ہیں نا، اصول میں نہیں ہوتا، نہیں صحیح خطا والا، یہ میری مراد ہے۔ اب کفایہ میں ہے میرا خیال، وہ کفایہ میں ہوتا ہے، ہاں تو بس پھر جواب دینا ہوگا سیدھا سیدھا کہ یہ جواب جو ہم نے یہ والا پڑھا ہے یہ جواب دے دینا ہے بس، کوئی حرج نہیں، وہ آگے ہم فرق بیان کریں گے، وہ آئے گا، ہم دونوں کی تعریف کریں گے، اجتہادی کی بھی اور فقاہتی کی بھی۔ یہ سوال آئے گا یہاں پہ، اگر آیا تو یہ آئے گا ما هو الفرق بین الحکم الواقعی والظاہری، یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ واقعی میں جو وہ حکم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود فعل مکلف ہوتا ہے، ظاہری میں جو ہے اس میں حکم واقعی کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے۔ سوال کسی کا سمجھ نہیں آ رہی بات تو بتائیں، واضح ہے میرا خیال ہے۔ موضوع علم الاصول، محسن صاحب، ان حاصل علم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، علم اصول کا کوئی خاص موضوع ہے؟ یہ سوال ہوگا آپ کا، کہیں گے نہیں جی نہیں، اس کا کوئی خاص شے نہیں ہے موضوع،
علم اصول کا جیسے علم نحو کا موضوع خاص ہے نا کلمہ اور کلام، اور علم فقہ کا موضوع خاص ہے مکلف، علم فلسفہ کا موضوع خاص ہے وجود، اس کا موضوع خاص ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں، اس کا موضوع خاص نہیں ہے، وہ خاص شے نہیں ہے جسے کہیں کہ یہ موضوع ہے علم اصول کا، بلکہ کیا ہے؟ یہ ہے بل یبحث عن موضوعات شتى، مختلف موضوعات سے بحث، شتى یعنی مختلف موضوعات سے بحث کرتا ہے علم اصول، بل یبحث عن موضوعات شتى، شتى یعنی کیا ہے؟ کثیرہ، واضح بات، شتى یعنی کثیرہ، عن موضوعات کثیرہ تشترک کلھا فی غرضنا المہم منہ، وہ تمام شریک ہوتے ہیں ایک غرض مہم میں، مختلف موضوعات سے علم اصول بحث کرتا ہے، ہماری غرض کیا ہوتی ہے ان تمام موضوعات کو ملا کے؟ وہ استنباط، یہ وہ ہوا استنباط الحکم الشرعی۔ میرا سوال آپ کا یہ ہوگا علم اصول کے لیے خاص موضوع ہے؟ لا، بلکہ کیا یہ مختلف موضوعات سے بحث کرتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے علم اصول مختلف موضوعات سے بحث کرتا ہے لماذا؟ تو جواب کیا دیں گے؟ لأجل استنباط الحکم الشرعی، تعلیل کے طور پہ جواب ہو سکتا ہے۔ فلا وجہ لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادلہ الاربعہ فقط، لہذا کیا ہے؟ علم اصول کے موضوع کو خاص قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کس نے قرار دیا ہے؟ صاحب قوانین نے، محقق قمی صاحب نے، انہوں نے کہا علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ وہ ادلہ اربعہ ہے، وہی الکتاب والسنہ والاجماع والعقل، او بالاضافت استصحاب او بالاضافت القیاس یا بالاستحسان کما صنع المتقدمون، جیسے کہ متقدمین نے کیا ہے یہ کہا ہے، یہ جنہوں نے اضافہ کیا ہے قیاس استحسان یہ عامہ کی ہے، میرے پاس حاشیے میں انہوں نے کہا ہے یہ آمدی ہے، یہ بھی وہاں کی کوئی نہیں اضافہ کیا ہے، نہیں یہ اہل سنت میں سے ہیں آمدی، اس نے اضافہ کیا ہے اس کا جی، اور محقق امی کے فقط یہ چار ہیں، کتاب سنت اجماع اور عقل۔ ولا حاجت الی الالتزام بان العلم لابد له من موضوع، یہ مصنف کا نظریہ ہے، اس کو لازمی ذہن میں رکھیے گا، یہ مصنف کا نظریہ ہے۔ آخر میں پہلے کس میں داخل ہوئے؟ کیا کہا جی علم اصول کا موضوع خاص نہیں ہے بلکہ ہر مختلف موضوعات سے بحث کرتا ہے، غرض ایک ہے ہماری، وہ کیا؟ احکام شریعہ پہ استنباط۔ کیا خاص ہے موضوع؟ جیسے کہ صاحب قوانین کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ، یا متقدمین نے جیسے استصحاب وغیرہ کا اضافہ کیا ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں ولا حاجت الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع، اصلا ضروری نہیں ہے علم کے لیے موضوع کا ہونا، دقت کیجیے گا، سابقہ آپ کی بحث ہو رہی تھی کہ علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، پھر اگلی بحث ہے کہ جی وہ موضوع خاص ہے یا عام ہے۔ ہم نے کہا سابقہ بحث یہ تھی کہ موضوع ہوتا ہے لیکن خاص نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عام ہے۔ مصنف کا نظریہ اصل علم اصول کے لیے علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں، یہ بلا حاجت الالتزام، کوئی حاجت نہیں ہم یہ التزام کریں کیا بان العلم لا بد له من موضوع، یہ علم سے مراد علم اصول نہیں ہے، کوئی بھی علم، کہتے ہیں اصلا موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یبحث عن عوارضہ الذاتیہ فی ذاک العلم، کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے۔ عوارض ذاتیہ یعنی مثلا مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی، علم آپ کے پاس کیا ہے؟ علم نحو ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، اس کے عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ جو کلمہ اور کلام پہ عارض ہوتی ہیں چیزیں، کیا کلمہ پہ کیا عارض ہوتا ہے؟ کلمہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، کبھی مجزوم ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے، کبھی معرب ہوتا ہے، کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے، کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، کبھی گنتے جائیں، کبھی منصرف ہوتا ہے، کبھی غیر منصرف ہوتا ہے، گنتے جائیں اس کو، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی اسم ہوتا ہے، اس طرح کبھی فعل معرف وہ کیا مضارع ہوتا ہے، کبھی یہ کلمے کے عوارض ذاتیہ ہے سارے، واضح ہوگی بات۔ تو کہتے ہیں یہ عموماً ویسے یہ نظریہ ہے مشہور یہ نظریہ ہے کہ جی ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، اور اس موضوع میں بحث کس سے کرتے ہیں؟ اس کے عوارض ذاتیہ سے۔ تو مصنف کہتے ہیں لا، ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ اس کے عوارض ذاتیہ سے کیا ہے؟ بحث کی جائے۔ کما تسالمت علیہ کلمۃ المنطقیین، جیسا کہ اس پہ کیا ہے؟ منطقیوں کا اتفاق ہے۔ منطقیوں کا کس پہ اتفاق ہے؟ ہونے پہ،
ہونے پہ، موضوع ہے ہاں ہونے پر، منطقی کہتے ہیں ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَا مُلْزَمْ لَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، یہ جو انہوں نے کہا ہے نہ یہ لازم ہے اور نہ اس پہ کیا ہے کوئی دلیل ہے. واضح ہوگی بات یہ. اس کے بعد آ جائیں فائدہ. علم اصول کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ ہے یا ایسے ہی 3:30 بجے امتحان کے لیے بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں فائدہ ہے، اس سے راتب لگتا ہے، اس سے اقامہ ہوتا ہے. اس سے ان کل متشرع یعلم انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریہ الا وله حکم فی الشریعہ الاسلامیہ المقدسہ. واضح ہے جو بھی شریعت پہ عمل کرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل احکام خمسہ تکلیفیہ سے خالی نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے. ہمارا ویسے کیا ہے یہ اوجب واجب کا اوپر یہ ان کل متشرع، کل متشرع یعنی شریعت پہ عمل کرنے والا، یا علم یعنی یہ واجب کفائی میں بھی نہیں آتا، ہوتا ہے نا یہ واجب کفائی ہے نہیں. کل متشرع یعلم انہ ما من فعل من افعال الانسان، ماں یہاں پہ وہ ہے وہ والی ہے موصولہ ہے، کوئی بھی انسان کا جو فعل ہے اختیاری الا ولہ حکم فی الشریعہ الاسلامیہ، اس کے لیے شریعت اسلامی میں حکم ہے من وجوب و حرمہ و نحوہما من الاحکام الخمسہ. ویعلم ایضا ان تلک الاحکام لیست کلھا معلومہ لکل احد بالعلم ضروری. ہر کوئی جانتا بھی نہیں کہ میرا جو فعل ہے اس کا یہ حکم ہے. ابھی میں وہ گیا ہوا تھا کہیں کام، تو ٹیکسی والا پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ متع کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ میں کہا صحیح ہے. تو کہتا ہے کس سے؟ میں نے کہا باقرہ سے نہیں. میں نے کہا باقرہ سے نہیں کرنا صحیح، متعلقہ سے، یا میں نے کہا جس کا شوہر مر گیا ہے جو بیوہ سے. کہتا ان سے کیا فائدہ؟ باقرہ سے والد کے اذن کی وہ ٹھیک ہے، جب تک والد کی اذن نہیں. میں نے کہا والد اور جد کا اذن ضروری ہے باقرہ سے. میں نے کہا شرائط ہیں، یہ ایسے تھوڑا ہے نکاح کی طرح ایک نکاح ہے یہ تو نہیں ہر حکم کا بندے کو معلوم ہوتا ہے. تو کہتا ہے اچھا شکر ہے مجھے پتہ چل گیا. بل یحتاج اکثرها لاثباتها الى اعمال النظر و اقامت الدلیل، بلکہ اکثر احکام میں کیا چاہیے؟ دقت چاہیے، اور دلیل لائیں گے تب حکم ثابت ہوگا. اے انہا من العلوم النظریہ، کہ یہ احکام کیا ہیں ان کا ثابت ہونا، یہ علوم نظریہ میں سے، یعنی علوم نظریہ یعنی ان پہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ احکام خمسہ جو مکلف کے لیے ثابت ہوتے ہیں کیا یہ سب کے سب بغیر دلیل کے ثابت ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اکثر احکام کیا ہیں ان کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں چند احکام ہیں جو ضروری ہو چکے ہیں، جیسے نماز کا وجوب ہے، روزے کا وجوب ہے، اب ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی شریعت اسلامی میں یہ کیا ہو چکے ہیں، اوضح الواضحات ہیں یہ. وعلم الاصول هو العلم الوحید المدون، کہتے ہیں علم اصول واحد علم ہے جو تدوین ہوا ہے للاستعانہ به علی الاستدلال علی الاثبات الاحکام الشرعیہ. اس یہ علم اصول کا فائدہ ہے. یہاں سے بس جواب لکھیں گے ما هو الفائدہ لعلم الاصول للاستعانہ به علی الاستدلال علی اثبات الاحکام الشرعیہ. یہاں تک اس کے ذریعے کیا طلب کی جاتی ہے؟ احکام شرعیہ پہ استنباط قائم کرنے کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے. نتیجہ دیکھیں، ففائدتہ اذن، اس کا فائدہ کیا ہے؟ الاستعانۃ علی الاستدلال للاحکام من ادلتها. علم اصول کے ذریعے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں کس پہ؟ ادلہ کے ذریعے، احکام شرعیہ پہ استنباط. وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، الاستعانہ سے لے کے من ادلتها تک بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں جی واضح ہوگی بات. یہ اب تک کتنی بحثیں ہم نے ذکر کر دیں. ہم نے علم اصول کی تعریف کی، ہم نے حکم کو تقسیم کیا واقعی اور ظاہری کی طرف، واقعی کی تعریف کی، ظاہری کی، ان دونوں کی ادلہ ذکر کی ہم نے کہ واقعی پہ جو دلیل ہے وہ اجتہادی ہے اور ظاہری پہ جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ فقہی ہے. ہم نے علم اصول کا موضوع بیان کیا، ہم نے کہا موضوع اس کا کوئی خاص نہیں ہے بلکہ ہر موضوع، اس کے بہت سارے موضوعات ہیں، غرض ایک ہے ہماری، وہ استنباط اور استدلال قائم کرنا ہے احکام شرعیہ پر. خاص موضوع جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں ادلہ اربع ہے، بعض استصحاب، قیاس، استحسان وغیرہ کو مصنف کہتے ہیں اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں. آخر میں مصنف کا نظریہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی علم اصول کے لیے اصلاً موضوع کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے. واضح ہے بات یہ.
کون کہتے ہیں کہ جی ضروری ہے؟ منطقی. مصنف کہتے ہیں اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. فائدہ اس کا کیا ہے؟ احکام شرعیہ پہ استنباط قائم کرنا ہے. بھائی کیوں؟ کیونکہ احکام سارے کے سارے کیا ہیں؟ بدیہی نہیں ہیں. ہاں چند بدیہی ہوں گے لیکن اکثر احکام شرعیہ کیا ہیں؟ نظری ہیں. اس وجہ سے دلیل کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. آ جائیں تقسیم ابحاثہ. تنقسم مباحث حاذ العلم الی 4 اقسام. اس علم کی جو مباحث ہیں کتنی قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہیں؟ 4. سب سے پہلی مباحث الالفاظ. مباحث الفاظ ہیں وہی یہ ان میں سے ہر ایک کی واضح، یہ تو سوال ہیں ٹوٹل خود ہی. مباحث الفاظ کی تعریف، عقلیہ کی تعریف، حجت کی تعریف، اصول عملیہ کی تعریف. واضح ہے بات. مباحث الفاظ وہی تبحث عن مدالیل الالفاظ. کن دقت کیجیے گا، لفظوں پہ دقت کیجیے گا. مباحث الفاظ کیا ہیں؟ جن میں الفاظ کے معانی سے بحث کرتے ہیں. یعنی آگے مباحث الفاظ ہم شروع کریں گے. مثلا لفظ کیا ہے آپ کے پاس؟ لفظ صلے ہے. صلے ہے تو ہم صلے کا معنی کیا ہے اس سے بحث کریں گے. کیا صلے کا معنی وجوب ہے یا نہیں؟ استحباب ہے یا نہیں؟ یا اشتراک ہے؟ کیا ہے صلے کا معنی؟ اس سے بحث کریں گے. یہ وہی تبحث عن مدالیل الفاظ. مدالیل یعنی معانی الفاظ و ظواہرہا. معنی کیا ہے اور ظہور کس میں؟ ضروری نہیں ہے جو معنی ہے اسی میں ظہور ہو. بعض اوقات معنی اور ہے ظہور کسی اور شے میں ہے. و ظواہرہا من جہت عامہ. یہ ہم اس سے کیا کریں گے؟ بحث کریں گے. بس یہاں تک تعریف ہے. یہ مباحث الفاظ کی تعریف کیا ہے؟ وہی تبحث عن مدالیل الالفاظ و ظواہرہا من جہت عامہ. نظیر البحث عن ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب و ظہور النہی فی الحرمہ و نحو ذالک. جیسا کہ صیغہ افعل کا ظہور وجوب میں، صیغہ نہی کا ظہور کس میں؟ اسی طرح. اور مباحث عقلیہ وہی ما تبحث دیکھیں عن لوازم الاحکام. کس سے بحث کرتے ہیں ان میں؟ احکام کے لوازمات سے. فی انفسہا. فی انفسہا یعنی بذاتہ ہی، بدون واسطے کے. لوازم ذاتیہ جسے کہہ لیں آپ. واضح جسے وہ جہاں ملازمہ بین بمعنی الاخص ہوتا ہے، دلالات التزامیہ جیسے. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مَدْلُولَةً لِلْلَفْظِ. اگرچہ وہ احکام کیا ہیں؟ لفظ کے معانی نہ بھی ہوں. بس یہاں تک. کل بحث عن الملازمہ. جیسا کہ بحث کرنا کس ملازمہ سے؟ بین حکم العقل و حکم الشرع. کیا حکم عقلی اور حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ وکل بحث عن استلزام وجوب الشیء لوجوب مقدمتہ. جیسا کہ یہ ثابت کرنا کہ جی کسی شے کا واجب ہونا اس کے مقدمے کے وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. المعروف حاذ البحث باسم مقدمۃ الواجب. جو معروف ہے کس سے؟ مقدمۃ الواجب سے. وکل بحث عن استلزام وجوب شیء لحرمت ضدہ. جیسا کہ بحث کرنا کس سے؟ کسی شے کا واجب ہونا اس کا لازمہ کیا ہے؟ کہ اس کی ضد حرام ہے. باسم مسلط ضد. وکل بحث عن جواز اجتماع الامر والنہی وغیر ذالک. یہ ساری امثلہ ہیں اس کی. تعریف ہوئی جو ہم نے کہا بس پہلی سطر تعریف ہے. امثلہ میں سے ایک مثال لکھ لیں کافی واضح ہوگی بات. یہ دو ہو گئے. تیسرا مباحث الحجہ. مباحث حجت کیا ہے؟ وہی ما یبحث فیہا عن الحجیہ والدلیلیہ. جس میں کس سے بحث کرتے ہیں؟ دلیل سے. جو سابقہ مباحث الفاظ میں مباحث عقلیہ میں آپ ثابت کریں گے وہ حجت ہیں یا نہیں. جیسے ہم نے ثابت کیا جی صیغہ افعل کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، وہاں پہ ثابت کریں گے کیا ظہور حجت ہے یا نہیں ہے. ہم ثابت کریں گے جی واجب کا مقدمہ واجب ہے، وہاں ثابت کریں گے کیا یہ حجت ہے یا نہیں ہے. وہی تبحث وہی ما یبحث فیہا عن الحجیہ والدلیلیہ. بس یہ تعریف ہے اس کی. کل بحث عن حجیت خبر الواحد و حجیت ظواہر و حجیت ظاہر الکتاب و حجیت السنہ والاجماع والعقل وما الی ذالک. اس کے علاوہ اور بھی جو ابحاث ہیں. چوتھی مباحث الاصول العملیہ وہی تبحث عن مرجع المجتہد عند فقدان الدلیل الاجتہادی. جب دلیل اجتہادی فاقد ہو جائے تو کس سے بحث کرتا ہے فقیہ؟ اصول عملیہ سے. یہ وہی تبحث عن مرجع المجتہد. اس میں بحث کی جاتی ہے. مجتہد جو ہے وہ اس نے رجوع کرنا ہوتا ہے عند فقدان الدلیل الاجتہادی. جب دلیل اجتہادی فاقد ہو جائے تو وہ رجوع کرتا ہے. کل بحث عن اصل البراء والاحتیاط والاستصحاب ونحوها فمقاصد الکتاب اذن 4. لہذا کتاب کے مقاصد کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 4. پہلا مباحث الفاظ،
دوسرا عقلیہ، تیسری حجت، چوتھے اصول عملی. اتنی سی بحث ہے، اس کا امتحان ہے یہ صفحے کا. اسے ایک صفحے کا امتحان ہے. وَلَهُ خاتمہ تُبْحَث عَنْ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ، اور ایک خاتمہ بھی ہے کہ جس میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ ادلہ میں جب تعارض ہو جائے تو اس تعارض کو حل کیسے کیا جاتا ہے. وَتُسَمَّى مُبَاحِثَ التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِي. فالکتاب یقع فی 5 اجزاء ان شاء اللہ تعالی، وقبل الشروع لابد من مقدمہ یبحث فیہا عن جملہ من المباحث اللغویہ. اس سے پہلے کہ ہم کتاب کی مباحث میں داخل ہوں، کچھ مقدمات ہیں جس میں لغوی بحث کی گئی ہے. کہتے ہیں ان سے بھی بحث کریں گے. مصنف نے کمال کر دیا، وہ بھی 14 قرار دیے ہیں. 14 ہے نا یہ، 14 مقدمے جو ہیں وہ پہلے رکھتے ہیں کتاب سے. تو ان 14 مقدمات کو ذکر کرنے کے بعد پھر ہم اصل کتاب میں داخل ہوں. التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها.